الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی دو اقسام ہیں، ایک نفلی روزہ، ایک فرضی روزہ۔ نفلی روزہ اس کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں، موقع پر ہی نیت کی جا سکتی ہے، مگر فرضی روزے کے لیے نیت صبح صادق سے پہلے ہونی چاہیے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ اگر آپ نے دل سے نیت نہیں کی تو وہ روزہ نہیں ہے۔ صبح سحری کی، سارا دن روزہ رکھا، اور شام کو جب روزہ افطار کرنا ہے تو پھر دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی میں نے روزہ افطار کیا ہے، جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ جب کھا لیا پی لیا، پھر ایک دعا ہے، ذہب الظمأ، اے اللہ پیاس چلی گئی ہے اور میری رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وثبت الاجر، اجر جو ہے ثابت ہو گیا انشاءاللہ، جو میں نے روزہ رکھا اس کا اجر اب مجھے مل جائے گا۔ ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، جن میں سے 3 وہ ہیں جن کے ترک کرنے سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، اور 2 وہ ہیں جن کا مال سے تعلق ہے۔ وہ اگر ساری زندگی مال نہیں ہے تو آدمی نہ بھی کرے گا تو کفر میں نہیں جائے گا۔ روزہ واحد وہ عمل ہے جس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، شرک نہیں ہے بالکل، اس میں گنجائش تو کسی عمل میں بھی شرک کی نہیں، مگر روزے میں شرک ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي، روزہ اس نے میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس نے میرے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو چھوڑے رکھا ہے، گویا اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، پھر 3 حصے رمضان المبارک کے ہیں، پہلا دھاکہ، دوسرا دھاکہ اور تیسرا دھاکہ۔ پہلا دھاکہ جو ہے اس کو اول رحمت، پہلے دھاکے کو رحمت کا دھاکہ کہا گیا ہے، اور دوسرا دھاکہ مغفرت، بخشش کا دھاکہ ہے، اور آخری دھاکہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا دھاکہ ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آیا، آدمی نے روزے کی تیاری شروع کی، گویا اللہ کی رحمت میں داخل ہوا، اور پہلا دھاکہ رمضان المبارک کا، اس کے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے رحمت اس پر نازل ہوئی۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو پھر دوسرے دھاکے میں اس کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ جب انسان کے لیے مغفرت کے دروازے کھل گئے تو تیسرا دھاکہ یہ ہے کہ عتق من النار، پھر اللہ کی رحمت اور بخشش کی بنا پر اس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں،
اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ ریان کا معنی ہے سیر ہونا، سیراب ہونا۔ جب کوئی روزہ دار ہوگا قیامت کے دن صرف روزے دار ہی باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کو وہاں پر ایسا پانی میسر ہوگا کہ پھر ساری زندگی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے بلا عذر، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے کو یعنی فرض روزے کو ترک کر دینا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضائی اس فرضی روزے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں 3 ارکان، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان 3 کے ترک کرنے والا آدمی جو ہے وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ 2 وہ مسائل ہیں، یہ 2 وہ فرائض ہیں جو مال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہوگا تو اس کے ترک کرنے سے آدمی کفر میں نہیں پہنچے گا۔ رمضان کے 10 مہینے، 11 مہینے ویسے ہیں اور 1 مہینہ رمضان المبارک کا ہے، سال کے گویا 12 مہینے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے 1 نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب جس نے 1 مہینے کے روزے رکھے اس کو 10 مہینوں کے روزے کا ثواب مل گیا، سال میں سے 12 مہینوں میں سے 10 مہینے گویا اس کے روزوں میں گزر گئے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آ گیا، شوال کے 6 روزے نفلی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے نفلی ہیں، جو آدمی ان روزوں کو رکھتا ہے، من جاء بالحسنۃ کے تحت ایسے ہے جس 6 روزے 60 دن کے روزے رکھ لیے، گویا 60 دن کے روزے 2 مہینے کے روزے بن گئے۔ ایسے ہوا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور یہ 6 روزے رکھ لیے تو گویا وہ پورا سال رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ اور 6 نفلی روزوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے پورا سال روزوں میں رہا ہے۔ اللہ کی ذات نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔